مومنین، یہ سورہ مومنون کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 12ویں آیت ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی خلقت کے بارے میں بیان کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے ایک جوہر سے پیدا کیا. تو اس سے مراد یہ ہے، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گیلی مٹی سے پیدا کرا تھا نا، تو ان کی خلقت اس سے ہوئی تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی جو خلقت کری وہ مٹی سے کری. پھر اس کے بعد میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے وہ نطفے سے پیدا ہوئے. تو اگلی آیت میں کیا ہے؟ یہ بڑی زبردست آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ پوری انسان کی خلقت کو بیان کر رہا ہے. پھر کس طریقے سے اللہ بیان کر رہا ہے، یہ سائنٹیفک آج کی جو ایمبریولوجی ہے یا آج معلوم پڑا ہے کہ کس طریقے سے خلقت ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بچے کی خلقت اتنے اندھیروں میں ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ یہ موضوع قرآن کی کس طریقے سے جب کیسے اللہ نے ان رازوں کو بیان کرا ہے اس آیت میں، کیسے راز بیان ہوئے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتا پھر ہم نے اس نطفے کو ایک خون کے علقہ کیسے کہتے ہیں، خون کا ٹکڑا. تو اس کی جو سورج کیسے دکھتی ہے، پھر اس کی خون کے ٹکڑے کی طرح. پھر اس کے بعد کیا، پھر کیسے ہو جاتا ہے وہ نطفہ خلقتاً فخلقنا علقتاً مضغہ. کہ مضغہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا گوشت کا لوتھڑا. اللہ نے کہا کہ پہلے تو خون کا ٹکڑا ہوتا ہے، پہلے تو نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خون کا قطرہ ہوتا ہے، خون کا قطرے کے بعد گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر مقدے کو ہڈیوں کی تخلیق عطا کی. ہاں، پھر ہڈیوں پر گوشت کا غلاف چڑھایا. یہ بڑی ڈیٹیل آیت ہے، وہ بڑی سمجھنے کی آیت ہے. کیا جو آج کی ایمبریولوجی یہی بتاتی ہے، بڑی زبردست قرآن کی موضوع کی آیت ہے یہ. جب وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے نا، پھر اللہ کہتا ہے کہ اس گوشت کے لوتھڑے میں سے ہم کچھ اسی میں سے ہڈیاں بناتے ہیں. مطلب کہ دو طرح سے سیل ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، ایک تو مسل سیل اور ایک بون سیل. اللہ نے کہا دو الگ الگ سیل بن جاتے ہیں اس کے نا، کہ اس مقدار کی جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس سے ہم نے ہڈیاں بنائی. پھر کیا کہا اللہ نے کہ ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھایا. اسی طرح ہوتا ہے. آج کی جو ماڈرن ایمبریولوجی میں یہی بتاتے ہیں کہ گوشت سے پھر کچھ سیل وہ بون سیل بن جاتے ہیں. پھر اس بون سیل کے اوپر پھر انسرکلنگ ہوتی ہے گوشت کی، پھر جو کہ ریئل سیکوینس، جو مائکروسکوپک سیکوینس 1400 سال بعد معلوم پڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو 1400 سال پہلے بتایا تھا. اسی لیے مولا متقیہ نے کہا کہ قرآن کی تفسیر بدلتی چلی جائے گی سر آنے والے وقت میں. دیکھیں آپ کتنا قرآن ظاہر ہو رہا ہے، کتنی اللہ کی آیتیں ظاہر ہو رہی ہیں. پھر ہم نے اسے ایک دوسری تخلیق سے نوازا. کیا اس میں آیت کیا ہے؟ ثم انشأنہ خلقا آخر. یہ لفظ آیا انشا، خلق نہیں آیا ہے، انشا آیا ہے. تو میزان نے کہا کہ نہیں، یہ تفسیر انہوں نے کہا کہ انشا اس کو بولتے ہیں جس کی خلقت ایسی ہو کہ اس میں کچھ اس مخلوق کے اندر کچھ سمجھ ہی پیدا ہوئی، اس کو انشا کہتے ہیں. تو پھر ہم نے اللہ نے سبحانہ نے کہا کہ پھر ہم نے دوسری تخلیق سے نوازا. دوسری تخلیق ہوئی اس کی. کیسے ہوئی دوسری تخلیق؟ کیونکہ اب تک جو یہ تھا، یہ اسٹیجز تھی نطفے کی اور علقہ کی اور مقدہ کی، یہ ایک طریقے سے بغیر روح کی تخلیق تھی. اب جب یہ اتنا ہو جاتا اس کے بعد اللہ روح پھونکتا ہے. جب روح پھونکتا تو روح میں سمجھ بھی پیدا ہو جاتی ہے، علم بھی آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاء اللہ استعمال کرا اس کو آگے بنانے کے لیے. کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کیا کہا؟ اس سے ایک دوسری تخلیق سے نوازا. پھر اللہ نے کہا، پھر کیا کہا اللہ نے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا خوبصورت بات کی اللہ نے. کہا کہ اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جو خالقین میں سب سے بہتر ہے.
اس کی برکتیں، اس کی اچھائیاں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ سب سے بہتر ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد یقیناً موت سے ہمکنار ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے بات بتا دی. ایک تو بھی خلقت کی بات کر رہا ہے، پھر اللہ نے فوراً موت کی بات کر دی. تو موت کے اوپر کچھ حدیثیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ موت ایک پھولوں کی خوشبو کی مانند ہے مومن کے لیے پھولوں کی خوشبو کی طرح مانند ہے موت. تو با ایمان ہے، اللہ سے محبت ہے، طہارت ہے، اہل البیت سے محبت ہے، انشاءاللہ بات اقوا ہے، تو بالکل اسی طرح موت ہوگی. دعا کرتے ہیں آپ اور ہم کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کی موت اس طریقے سے دے. پھر اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ ناگہانی موت مومن کے لیے راحت ہے اور کافر کے لیے عذاب ہے. راحت ہے مومن کے لیے کیونکہ ایک دم ہو گئی اور سیدھے زیارت ہو گئی سرکار کی، اہل البیت کی، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. انشاءاللہ بخشش بھی ہے انشاءاللہ. تو یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کری. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ وہ موت کتنی فائدہ مند ہے جنہوں نے کہ ایمان اور تقوی کے ساتھ، جن کے دلوں میں ایمان اور تقوی تھا. سرکار فرماتے ہیں تو اس طریقے سے ہم کو تیار ہونا ہے ہماری موت کے لیے. ایک مومن ہمیشہ موت کا انتظار کرتا ہے، موت سے بھاگتا نہیں ہے، گناہوں سے بھاگتا ہے، موت سے نہیں بھاگتا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا. کیا کہہ دیا اللہ نے؟ پھر تمہیں روز قیامت دوبارہ اٹھایا جائے گا. سرکار کی حدیث ہے نا کہ جیسے تم مرتے ہو ویسے ہی اٹھو گے. جس حالت میں تم مرے ہو اسی حالت میں تم واپس اٹھ جاؤ گے. اگر بحالت ایمان ہو، بحالت تقوی ہو، تو اسی طریقے سے انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اٹھنا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے خلق کر دیے ہیں اور ہم تخلیق سے غافل نہیں ہیں. 7 راستوں سے کیا مراد ہے؟ 7 مطلب نیومرس، ملٹیپل راستے. اللہ نے راستہ کہا ہے، آسمان نہیں کہا ہے. راستے کیوں ہیں؟ راستے ایک بعض نے کہا ہے راستوں سے مراد یہ ہے کہ اتنے یونیورسز ہیں، ان میں اتنے آربٹس ہیں، اتنے ہیں پلانٹس، اتنے گیلیکسیز ہیں، اس سے مراد راستے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری دعائیں ان راستوں سے اللہ کے پاس جاتی ہیں، اور دعاؤں کے راستے ہیں جو کہ دنیا سے ہم دعا کرتے ہیں آسمان میں بلند ہوتی ہیں، ان کے بھی راستے ہیں. اسی سے مولا متقین فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان اور راستوں سے واقف ہوں. زمین سے زیادہ مولا فرماتے ہیں میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اسی طرح فرشتے بھی راستوں سے، آسمان کے راستوں سے زمین پہ نیچے اترتے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اسے واپس لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے نتھرا ہوا پانی اتارا وہ ایک اندازے کے ساتھ. آپ دیکھیں گے عام طور پہ جو بھی پانی آتا ہے وہ ہمیشہ پرفیکٹ آتا ہے، پرفیکٹ آتا ہے. جیسے کہ جہاں پر جتنے انچ بارش ہوتی ہے اتنی انچ بارش ہوتی ہے، وہ اللہ کا اندازہ ہے جو ہر سال وہی ہوتا ہے، ایوریج وہی چلتا رہتا ہے. باقی جو اللہ کی مصلحت ہے وہ الگ بات ہے، وہ اس کی مصلحت کی بحث نہیں. لیکن عام طور پہ جو عام بات یہ ہے کہ جیسے یہ کہ فلاں خطے میں بھائی 36 انچ بارش ہوتی ہے، 36 ہوتی ہے، مطلب ان کے لیے کافی ہوتی ہے. اندازے کے ساتھ اللہ بارش کرتا ہے، اور ہر قطرے کا حساب اللہ کے پاس. فرشتے ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں. کوئی بھی قطرہ بغیر مقصد کے آسمان سے نازل نہیں ہوتا. پھر اللہ سبحانہ فرماتا ہے پانی ہوتا ہے، پھر ہم نے پانی کو زمین میں ٹھہرایا. ہاں پانی ٹھہرایا کیسا ہے؟ پانی اس طرح ٹھہرایا کہ زمین کے اوپر جو مٹی ہے وہ تو ہے پولی ہے نا، پولی ہے. اگر یہ پولی نہیں ہوتی اور ہوتی چکنی پتھر کی طرح تو پانی ٹھہرتا
پانی پورا کا پورا بہ جاتا، پانی پورا بہ جاتا۔ اور اگر اور چکنی پتھر کی زمین ہوتی تو پانی جو ٹھہرتا اس میں بھی پوری گندگی ہو جاتی، کیا آتے ساری مٹی، مچھر، تمام طرح کا ایک بیماریاں پھیل جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس کو زمین میں پولی بنایا کہ مطلب کہ پرمیبل، اس کو کہ اندر پانی جذب ہو جائے، اس میں طاقت ہے جذب کی۔ اور اس کے بعد جو اس کے نیچے جو لیئر ہے، اس مٹی کے نیچے جو لیئر ہے وہ ہے پتھریلی، کہ پھر اس سے نیچے پانی نہیں جاتا۔ اگر وہ بھی پتھریلی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ پورا پورا پانی نیچے بیٹھ جاتا، بالکل نیچے ہی چلے جاتا، کنویں میں بھی پانی نہیں رہتا، نیچے بیٹھ جاتا۔ کہ اللہ نے کی ہے کہ حکمت اللہ کا احسان ہے کہ اس طریقے سے ٹھہرایا ہے اس طرح لیئرز میں کہ اوپر سے پانی نیچے چلے جائے، پھر نیچے پتھر ہیں تاکہ مزے سے پانی صاف ستھرا کنوؤں میں بھر جائے۔ اب وہ نتھرا ہوا بھی ہے، اسٹوریج بھی ہے، جب چاہو اس کو نکال لو۔ یہ پرفیکشن ہے، یہ پرفیکشن ہم غور نہیں کرتے، یہ پرفیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے اس کو اتارا، پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ اتارنے کی شان الگ ہے، ٹھہرانے کی شان الگ ہے۔ سال بھر پانی پیتے ہیں اس کنویں کا، اور ہم اسے واپس لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے، واپس چلے جائے پانی، اس کے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ چاہتا کر دیتا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ اس پانی کے ذریعے اللہ نے کہا کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کرے، جن میں تمہارے لیے بے شمار میوہ جات ہیں، اور ان سے تم غذا حاصل کرتے ہو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس میں دو چیزیں آپ نے کھجور اور انگور۔ اس پانی کو اللہ انگور کا رس بنا دیتا ہے، انگور کا رس، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک جھاڑ کو اگر ہم مشین مانیں، فری میں پانی آ رہا ہے آسمان سے، ہم تو لا نہیں رہے، پانی ٹپک گیا، اللہ نے خود درخت کی مشین بنائی، اور اسی پانی کا سنترے کا رس بنا دیا اللہ نے، سنترے کا رس بنا دیا اللہ نے۔ کچھ نہیں کرا، آپ نے سنترا توڑا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرا ہے۔ آپ چلے ہیں جنگلوں میں سنترے لگے ہوئے نا، آپ نے سنترا توڑ لیا۔ یہ سنترا میں جو جوس آیا ہے پوری محنت اللہ کی، پانی لایا آسمان سے 1000 میل سے، پھر درخت کی مشین لگائی، کہا کہ اب اس کے سنترے کا رس پی لو آپ، انگور کا رس پی لو آپ۔ ہم کتنا کم سوچتے ہیں، اگر سوچنے لگے تو آنکھوں میں آنسو آ کے ہم رونے لگیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑا کے رونے لگیں کہ اللہ تعالیٰ تیری شان تو دیکھ کے تو نے آسمان سے پانی ڈالا، اس سے مجھے سنترے کا رس پلایا، بغیر کسی مشقت کے، بس یہ انگور توڑ لیا۔ اور پھر انسان کو اتنا ناشکرا ہے کہ اللہ کی نماز تک نہیں پڑھتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اگر تو مجھے یہاں مانے گا تو میں تجھے وہاں بھی سنترے کھلاؤں گا، وہاں بھی تجھے انگور کھلاؤں گا۔ لیکن انسان کم بخت ہے، ناشکرا ہے نا۔ اب دو میووں کے نام اللہ نے خصوصاً لیے، کھجور اور انگور کے۔ اب ان کے جو ریسرچ ہوئی ہے، ماڈرن ریسرچ ہوئی ہے کھجور اور انگور کی، ان کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ کتنے وائٹامنس ہیں اس میں، کتنے منرلس ہیں اس کے اندر، کتنی ان میں انرجی ہے۔ اس کی جو کھجور کی جو شوگر ہے وہ اتنی ہیلدی شوگر ہے، اور اتنے فائدے ہیں، اتنے بیماریوں سے آپ کو بچاتی ہیں۔ نئی ریسرچ آ رہی ہیں کہ اللہ نے دو کا نام کیوں لیا، کیونکہ یہ بہت ہی فائدے مند دونوں میوے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ کھجور کو آپ برسوں رکھ لیں، مطلب لمبا عرصہ رکھیں، خراب نہیں ہوتی۔ وہ انگور کی کشمش بن جاتی ہے، خراب نہیں ہوتا۔ ان کی برکتیں بہت اعلیٰ ہیں۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ الْآكِلِينَ، اور وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو تیل والا پھل اگاتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ یا اللہ، تیل والا طور سینا والا ماؤنٹ سونا ہے اللہ نے، کیونکہ ماؤنٹ سونا میں آپ چلے جائیں گے، یہ جو ہے آپ کا ماؤنٹ سونا ہے پیلسٹائن میں،
اس کے اندر پورے کے پورے جنگل لگے ہوئے ہیں زیتون کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بیان کر رہا ہے. طور سینا مطلب ماؤنٹ سائنا ہے جو کہ فلسطین میں ہے. کہا کہ وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی زیتون کا جو تیل والا پھل ہے، اس کے زیتون تیل نکلتا ہے، زیتون کا تیل، آلیو آئل. آلیو آئل از دا بیسٹ آئل، آپ کو سب کو معلوم ہے نا، سب سے مہنگا ملتا ہے. اور اس کے فوائد کتنے آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. سب سے مشہور جو اس کا فائدہ یہ ہے کہ کولیسٹرول اوور کرتا ہے. اور کھانے والوں کے لیے جو ایل والا پھل ہے اگاتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن نکلتا ہے، اس میں سے سالن کھاتے ہیں. آج آپ دیکھیں نا کیسے سالن کھاتے ہیں. اس سے آپ بریڈ لیتے ہیں اور آپ زیتون کے تیل کے اندر وہ ڈالتے ہیں چٹنی، اور آپ لگا کے کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ زیتون کا درخت بابرکت ہے، وہ تمہارے کھانے کے لیے سالن اور تمہارے لیے تیل ہے. تیل ہے مطلب اس کو آپ بدن پہ بھی لگا سکتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سامان عبرت ہے، ان کے شکم میں جو کچھ ہے اسی سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے بہت سے دیگر فوائد بھی ہیں، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. یہ اللہ کی فصاحت و بلاغت ہے. تین جملوں میں اللہ نے پورے فائدے مویشیوں کے بیان کر دیے. یہ اللہ کی شان ہے. کہا کہ تمہارے لیے چار پائے میں عبرت ہے، جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے اس سے ہم تم کو جو کچھ بھی ان کے شکم میں جو کچھ بھی ہے اسی سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے دیگر فوائد ہیں. اب آپ دیکھیں نا اینیمل انڈسٹری کے کتنے فائدے ہیں، کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ لیدر انڈسٹری، وول انڈسٹری، پتہ نہیں کیا انڈسٹریز آج کل کھل گئی ہیں. آپ جائیں کہ آپ گوگل کر کے دیکھیں کتنے فائدے ہیں. ڈیری کے کتنے فائدے ہیں، کتنے پروڈکٹس ہوتے ہیں. اور کہا اللہ نے کہا بعض کو تم کھاتے بھی ہو. دیکھیں آپ اللہ کی شان ہے نا. تو دودھ کے بارے میں کچھ حدیثیں پڑھتا ہوں میں. دودھ کی بہت تعریف کری ہے سرکار نے. کہا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ گائے کا دودھ ایک طرح سے تمہارے لیے دوا ہے، اور اس کا جو تیل ہے وہ تمہارے لیے شفا ہے، اور اس کے گوشت سے تھوڑا گریز کرو کیونکہ اس میں بیماری ہے. اب آپ زیادہ گوشت کھائیں گے تو آپ کو کولیسٹرول ہو جائے گا، آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہو جائے گی، ہے نا. مطلب دودھ پیئیں. دودھ کے اندر بہت کیا فائدے ہیں. آپ کسی سے پوچھیں، آپ اس میں ہر چیز ہے. دودھ میں ہر چیز ہے. اٹس لائک اے کمپلیٹ فوڈ. تو دودھ پہ سرکار کی بہت سی حدیث ہیں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ انہیں جانوروں پہ تم سوار ہوتے ہیں. اس سے خصوصاً مراد اونٹ ہے، کیونکہ پوری ٹریولنگ اونٹ سے ہوتی تھی. اونٹ بھی اللہ نے بنایا، گھوڑے بھی اللہ نے بنایا، خچر اللہ نے بنایا. پھر کہا کہ تم اور کائے پہ ٹریولنگ ہوتی تھی، یا تو جانور پہ ٹریولنگ ہوتی تھی، یا پھر کشتیوں پہ ہوتی تھی. کشتیاں بھی اللہ نے بنائی لکڑی کی. کون چلاتا تھا؟ ہوائیں چلاتی تھی. تو اب آپ دیکھ لیں گے ان چند آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بیان کری. یہ جو نعمت اللہ نے بیان کری ان 10 آیتوں کے اندر میں انسانی خلقت بھی بیان کر دی، پانی کا برسنا بیان کر دیا، پانی پینا بیان کر دیا، پانی پینا بیان کر دیا. پھر طرح طرح کے درخت اور میووں کا بیان کرا. پھر کس طرح سے پانی ٹھہراتا وہ بیان کرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. پھر اس کے بعد دودھ کا بیان کرا، پھر گوشت کا بیان کرا، پھر ان پہ سواری کا بیان کرا. یہی تو زندگی انسان کی، کھیتی باڑی کا. یہی تو جب سے آدم آئے تب سے لے کے جب تک انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوا تب تک یہی تو تھا. دنیا ہی پوری یہی تھی. اب تو تھوڑی انڈسٹریلائزیشن آئی تو تھوڑی چیزیں ہم ڈائیورس کر گئے، لیکن ابھی بھی انڈیا میں آپ جاؤ تو 70-80% پیپل جو ہیں وہ کھیتی باڑی میں زندگی گزارتے ہیں. اسی طرح کی زندگی ابھی بھی چل رہی ہے دنیا میں.
افریقہ چلے جائیں. بیسک لائف یہی تھی. ابھی ہم وہ آیتیں نہیں پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں بتائی تھی, وہ ابھی نہیں پڑھ رہے. اس میں بھی اللہ کے شان اور اللہ کا کمال ہے. اللہ نے تو کہا کہ ہم نے تو آسمان زمین سب کی چیزیں, ساری چیزیں ہم نے تمہارے تابع کر دیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پانی کو تابع کرا یا درخت کو تابع کرا, ہر چیز تابع کری اللہ نے, اسپیس بھی تابع کری اللہ نے. قرآن میں لکھا ہوا ہے, ابھی اس کا وقت نہیں ہے, لیکن ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ جہاں چاہیں جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور اللہ کو پہچانیں اس کے ذریعے. اب آپ دیکھیں گے کیا یہ ہوتے ہیں امام وقت, امام ائمہ طاہرین ہوتے ہیں. جب ہماری یہ معرفت یہ ہے تو ان کی معرفت کیا ہوگی قرآن کے لیے, کہ جس طریقے سے ان کو کیا معرفت ہوگی بارش کی. ان کی دعائیں دیکھیں اماموں کی, جس طریقے سے ان کو اللہ کی, امام حسین کی دعائیں دیکھیں یا اہل بیت کی دعائیں دیکھیں, کس طرح سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں, کس طرح سے جیسے ہم یہ بھی ذکر کر رہے ہوں. تو ان کی فکر کتنی اعلیٰ تھی کہ وہ اس کھانے اور اس پانی کا اور اس رزق کے بارے میں ان کی کتنی اعلیٰ معرفت تھی. ان کی معرفت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, اللہ کی معرفت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے انہوں نے کربلا کے اندر ساری نعمتیں چھوڑ دی. میرا مولا نے ساری نعمتیں چھوڑ دی. کیوں چھوڑی مولا نے ساری نعمتیں؟ اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں ساری نعمتیں چھوڑی انہوں نے. کیونکہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے اللہ کی رضا, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آخرت میں فتح ملے تاکہ ہمیشہ کی جنتوں میں امت جائے. مولا حسین نے سب کچھ دے کے, پانی, کھانا اور ہر چیز دے کے اور اپنی جانیں دے کے, صرف یہ چاہا کہ اس امت کو ہدایت مل جائے, امت کو سچا راستہ مل جائے. کہ اسلام کے اندر دو راستے تھے, اسلام دو حصوں میں بٹ گیا تھا, ایک خالص اسلام اور ایک منافقت کا اسلام. خالص اسلام چند, منافقت اسلام چو طرف. امام حسین نے شہادت دے کے بتایا کہ خالص اسلام یہ ہوتا ہے. آج بھی خالص اسلام تھوڑا سا ہی ہے, ہم کو چاہیے کہ اس خالص اسلام کو پہچانیں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں قرآن کے ذریعے, اور اہل بیت کی شان کو پہچانیں. تو انشاءاللہ ہم امام مہدی کے ناصرین میں ہوں گے. اللہ القوم الظالمین.